الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. صدق الله العظيم. وقال نبينا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگان دین، عزیز بھائیوں، دوستوں، ہر انسان کی دلی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ ناکامی سے، مصائب سے، آفتوں سے بچ کر زندگی گزارے. کوئی یہ نہیں چاہتا ہے کہ اس کی زندگی مشکلات میں پڑ جائے، حالات میں آ جائے اور وہ فتنوں کا شکار ہو جائے، زمینی آسمانی بلائیں اس پر اتر جائیں. یہ کسی کی خواہش نہیں ہوتی ہے. ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ محفوظ رہے، مأمون رہے، امن میں رہے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے بچ کر رہے، بیماریوں سے بچ کر رہے اور اس پر غم اور حالات نہ آئیں. اس خواہش کے پورے ہونے میں شریعت مطہرہ کے اندر جو ہدایات دی گئی ہیں کہ آدمی کیسے زمینی آسمانی بلاؤں سے بچے، مصیبتوں سے بچے اور شیاطین اور جنات کے شرور سے بچے، اسلام نے قدم قدم پر رہبری دی ہے. حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کو اپنے ہر کام کو اللہ سے جوڑے رکھنے کے لیے وقتاً فوقتاً کی دعائیں سکھائی ہیں کہ آدمی اللہ پر بھروسہ کیے ہوئے ہو، اس کی نظر اس پر ہو، اس سے حفاظت مانگتا رہے، اس سے عافیت مانگتا رہے اور اپنے ہر کام کو اللہ کے سپرد کر دے. اس تعلق سے نبوی ہدایات اور دعائیں اتنی کثرت سی ہیں جس کا شمار نہیں کیا جا سکتا. عام طور پر چھوٹی موٹی دعائیں جو ہم جانتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہی دعائیں ہیں. ایک الگ عنوان ہے، پھر کبھی انشاءاللہ اس پر میں روشنی ڈالوں گا. صبح کے اٹھنے سے لے کر رات کے سونے تک ہر کام سے پہلے، ہر کام کے وقت اور ہر کام کے ہونے کے بعد
کیا کیا دعائیں پڑھنی چاہیے؟ سفر سے پہلے، سفر کے ارادے پر کیا دعا ہو، سفر شروع کرنے پر کیا دعا ہو، گاڑی پر بیٹھ جانے کے بعد کیا دعا ہو، منزل پر اتر جانے کے بعد کیا دعا ہو، پھر وہاں سے واپسی پر کیا دعا ہو، جہاں آ کر اتر رہے ہیں وہاں کیا دعا پڑھنی چاہیے، گھر میں داخل ہوتے وقت کیا دعا پڑھنی چاہیے۔ ایک میں نے نمونے کے طور پر ایک کام بتایا، سفر۔ ایسے ہی ہر چیز کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دعاؤں سے جوڑا ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا، کوئی یہ نہیں چاہتا کہ وہ مصیبت میں گھر جائے، پریشانیوں اور آفتیں آ کر اس کو لپیٹ لے، لیکن بچنا ہر کوئی چاہتا ہے۔ اب ان چیزوں سے کیسے بچ کر رہے، مصیبتوں سے، بلاؤں سے، آفات سے حفاظت کیسے ملے، اس کے لیے اسلام نے ہدایات دی ہیں کہ بھئی فلاں 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 کام کر لو، تمہاری زندگی کے اندر اب اللہ تمہیں مصیبتوں سے بچائیں گے، بلاؤں سے بچائیں گے، حادثات، اچانک کے انسیڈنٹ سے اللہ رب العزت تمہیں بچاتے چلے جائیں گے۔ سب سے پہلی چیز جو علماء نے لکھا ہے وہ ہے استغفار کا عمل۔ اپنے آدمی خود کو اللہ سے مغفرت چاہنے والا بن جائے، اللہ سے مغفرت مانگے، اللہ سے اپنی گناہوں کی بخشش مانگے۔ یہ ایسا عمل ہے کہ کسی بھی خاص آدمی کے لیے متعین نہیں کیا گیا کہ گنہگار آدمی ہی اللہ سے توبہ استغفار کرے۔ کیا نمازی، کیا حاجی، کیا داعی، کیا مولوی، ہر ایک کے لیے بتایا گیا کہ بھئی تم اللہ سے استغفار مانگتے رہو، اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ معاف کر دے۔ اللہ رب العزت کو معافی پسند ہے۔ اللہ رب العزت اپنے کلام میں فرماتے ہیں، اے اللہ کے نبی آپ یہ چاہتے ہیں کہ ان پر عذاب نہ ہو، تو دو شکل ہے، ایک یہ ہے کہ ہم اس وقت عذاب نہیں بھیجتے جب ان کے بیچ میں آپ تشریف فرما ہوتے ہیں۔ نبی کسی قوم میں ہوتا ہے تو نبی کے ہوتے ہوئے اللہ کا عذاب نہیں آتا۔ کئی قوموں پر عذاب اس وقت آیا کہ جب جبرائیل اور دوسرے فرشتے بھیس بدل کر یا اسی شکل میں آ کر رسولوں سے بتا دیا کرتے تھے کہ بھئی آج کی رات تم اس بستی کو خالی کرو، صبح عذاب آنے والی ہے، اتنے دور چلے جاؤ کہ تمہیں اس بستی کا اندازہ بھی نہ ہو۔ اللہ فرماتے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، پیارے نبی اللہ اس قوم پر عذاب نہیں اتارتے ہیں جب تک آپ ان کے بیچ میں ہوتے ہیں۔ نمبر 1۔ نمبر 2، وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، جب تک یہ لوگ استغفار کرتے رہتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے رہتے ہیں، اللہ رب العزت یہ کرتے ہیں کہ ان پر سے عذاب کو ٹالتے رہتے ہیں، ڈھکیلتے رہتے ہیں، ہٹاتے رہتے ہیں کہ بھئی نہیں، یہ تو میرے بندے اپنے کیے پر ان کو ندامت ہے، ان کو پچھتاوا ہے، یہ ہم سے معافی چاہ رہے ہیں، لہذا ان پر جو ہے عذاب کو ہٹا دیا جائے، بلاؤں کو ہٹا دیا جائے، مصیبتوں کو ہٹا دیا جائے۔ یہ نتیجہ ہوتا ہے استغفار کا۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا، جو اللہ کے نبی اپنے بارے میں بتاتے ہیں کہ میں روزانہ 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ ایک حدیث میں فرمایا میں روزانہ 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ نبی جن کے اگلے پچھلے سارے گناہ بخش دیے گئے ہیں، ان کو کیا ضرورت تھی اللہ سے استغفار کرنے کی؟ امت کو یہ بتانا تھا کہ میں نبی ہوتے ہوئے بھی یہ عمل چھوڑ نہیں سکتا، لہذا تم گناہ کرو نہ کرو، تم سے کچھ نہ کچھ غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، کچھ نہ کچھ تم سے نافرمانی ہوتی رہتی ہے، لہذا زندگی کا یہ حصہ ہو جانا چاہیے کہ تم زیادہ استغفار کرتے رہو، مانگتے رہو۔ تو جب آدمی اپنے ذکر میں استغفار کی عادت ڈال لیتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لزم الاستغفار، جو استغفار کی عادت ڈال لے، جعل اللہ من کل ضیق مخرجا، اللہ ہر تنگ راستے سے، ہر تنگ جگہ میں اس کے لیے راستہ نکالتے ہیں۔ پھنس گئے آدمی، اللہ راستہ نکال دیتے ہیں۔
وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا، ہر غم اور دکھ سے اللہ رب العزت اسے کشادگی نصیب کرتے ہیں، اور وہاں سے اس کی روزی کا انتظام ہوتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا، اللہ رب العزت وہاں سے اس کی روزی کا انتظام کرتے ہیں۔ وہ بندہ جو اپنے کو استغفار کا معمول بنا لیتا ہے، اللہ مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے، آپ کو بھی توفیق نصیب فرمائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑی خوشخبریاں ہیں اس آدمی کے لیے جس کے کل قیامت کے دن جس کے نامہ اعمال میں زیادہ استغفار ہوگا۔ کیا پتا ہم سے کتنے گناہ سرزد ہوئے ہیں، گناہ ہو یا نہ ہو ہم خود نافرمان، اللہ کے دربار میں ہماری کوئی حیثیت نہیں، ہماری کوئی اہمیت نہیں، لہذا اللہ سے توبہ کرتے رہو۔ جب نبی نے روزانہ 100 مرتبہ استغفار کیا ہے، ہم جیسے کندہ ناتراش نالائقوں کے لیے کیا موقع بنتا ہے کہ ہم سستی کرتے رہیں؟ عادت بنی ہوئی لوگوں کی مسجد میں آ کر باتیں کریں گے، ادھر ادھر کی توران کی باتیں ہوں گی، لیکن کبھی آدمی استغفار نہیں کرتا، تسبیح لے کر اللہ کو یاد کرنے کا معمول نہیں بناتا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں العبد آمن من عذاب اللہ ما استغفر اللہ، جب تک استغفار آدمی کرتا رہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ رب اغفر لی رب اغفر لی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کے عذاب سے بچتا رہتا ہے، حفاظت میں اللہ اس کو رکھتے ہیں کہ وہ جب تک اللہ سے استغفار کر رہا ہے، آمن من عذاب اللہ، اللہ کے عذاب سے محفوظ ہو گیا۔ تو معلوم یہ ہوا یہ استغفار کا عمل بڑا اونچا عمل، اللہ ہر تنگی سے راستہ نکالتے ہیں، ہر غم سے چھٹکارا دے دیتے ہیں، روزی کا انتظام کرتے ہیں۔ لوگ پریشان ہیں روزی کے لیے، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے بڑے تابعین میں جنہوں نے کئی صحابہ سے ملاقات کی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اسپیشل اسٹوڈنٹ ہیں، اور سلسلہ کا چاروں بزرگان دین اولیاء اللہ کے بیعت کا سلسلہ جو جاتا ہے وہ جا کر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ پر جا کر رکتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے ایک آدمی نے آ کر شکایت کی، حضرت میں بہت تنگ دست ہو چکا ہوں، مال میرے پاس نہیں ہے، پریشان حال ہوں، فرمایا استغفار کرو۔ ایک آدمی آیا، اس نے آ کر کہا کہ بھائی بارش نہیں ہو رہی ہے، کیا کیا جائے؟ حضرت حسن بصری نے فرمایا استغفار کرو۔ پھر ایک اور آدمی نے آیا، کہا کہ میرے زمین میں اناج صحیح سے نہیں اگ رہا ہے، کیا کیا جائے؟ کہا کہ استغفار کرو۔ پھر وہیں بیٹھے ہوئے تھے، لوگ دیکھ رہے تھے، ایک آدمی نے آ کر کہا حضرت بہت زمانہ ہو گئے ہیں، شادی ہو کر بچے نہیں ہو رہے، فرمایا استغفار کرو۔ کسی نے پوچھا حضرت کیا سبھی کو ایک لاٹھی سے ہانک رہے ہو کہ سب کو ایک ہی کہہ تو استغفار کرو استغفار کرو، ساروں کا علاج استغفار میں؟ تو انہوں نے کہا ما قرأتم القرآن، کیا تم نے اللہ کے قرآن کلام کو، اللہ کے کلام کو نہیں پڑھا، جس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ سے استغفار کرو، وہ تمہارے گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، اس استغفار کی بدولت سے تم پر بارشیں اتاری جائیں گی۔ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہاری مدد کی جائے گی اور تمہیں مضبوط کیا جائے گا مال دے کر، اولاد دے کر۔ تو استغفار کے ذریعے مال بھی دیا جائے گا، استغفار کے ذریعے اولاد بھی دی جائے گی، بارشوں کا بھی اترنا ہوگا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ جو ہے تمہارے لیے استغفار کی برکت سے باغات لگائیں گے، نہروں میں اللہ پانی چلائیں گے۔ اس استغفار کی برکت کو تم نے معمولی سمجھ رکھا ہے، اللہ قرآن میں کرے، وہی تو قرآن کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، ان چاروں کا حل اس قرآن کی آیت میں، لہذا تم چاروں جاؤ اپنی زندگی میں استغفار کی کثرت کر کے دیکھو، پھر اللہ کیسے پلٹاتے ہیں زندگی کو۔ اللہ ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ میرے دوستو بزرگوں، یہ اتنا بڑا اونچا عمل ہے، ہر نبی نے استغفار کیا، ہر ولی نے استغفار کیا، ہر صحابی نے استغفار کیا نہیں کیا ہے تو ہم ہیں
کہ ایسا معلوم ہوتا ہے نعوذ باللہ اللہ سے گویا ایگریمنٹ کر کے آ گئے ہیں، ہمارے لیے جنت گویا لکھ دی گئی۔ علماء نے استغفار کے جو الفاظ لکھے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ یہی استغفر اللہ، اور دوسرا لفظ لکھا ہے اللہم اغفر لی، تیسرا لفظ لکھا ہے رب اغفر لی، تیسری دعا۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے یہی کہا تھا، بیٹے رب اغفر لی کثرت سے کہا کرو، کیا معلوم اللہ کے ہاں کون سا موقع ہو تمہاری مغفرت کر دی جائے، تمہاری زبان سے وہ چیز جاری رہنی چاہیے، رب اغفر لی تیسرا جملہ ہے۔ چوتھا جملہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیئۃ و اتوب الیہ، کہ میں اللہ سے سارے گناہوں سے استغفار چاہتا ہوں، مغفرت چاہتا ہوں جی۔ اس کے بعد رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اے اللہ بخش دیجیے اور رحم کیجیے، آپ ہی سارے رحم کرنے والوں میں بہترین رحم کرنے والے ہیں۔ اور استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ الفاظ وارد ہوئے ہیں۔ میرے دوستو بزرگوں، اٹھتے بیٹھتے ہماری زندگی کے اندر استغفار ہو۔ میں نے کہا کہ آسمانی زمینی بلاؤں سے بچنے میں اللہ رب العزت جو ہے استغفار کا بہت بڑا دخل رکھے۔ نمبر 2، زندگی کے اندر تقویٰ ہو۔ اللہ مجھے بھی نصیب فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے۔ تقوی کا یہ مطلب نہیں کہ مسجد میں آئیں، دعاؤں میں رونا آ رہا ہے اور جو ہے بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، لیکن باہر گئے تنہائی کی زندگی میں اللہ کا ڈر نہیں ہے، گناہ کا موقع آ رہا ہے دھڑلے سے گناہ کر رہے ہیں۔ تقویٰ کے مطلب یہ نہیں ہے التقویٰ ہاں ہونا، اللہ کے نبی نے فرمایا دل کے اندر ہونا چاہیے کہ دل تمہیں گناہ کے وقت میں روک دے جی۔ اور ایک حدیث میں فرمایا ان اول الناس بی المتقون یوم القیامہ، کل قیامت کی دن میرے قریب وہی لوگ ہوں گے جو دنیا میں اللہ سے ڈرتے تھے، تقوی کی زندگی گزارتے تھے۔ اب تقویٰ یہ بھی آسمانی زمینی بلاؤں سے بچنے کا ذریعہ۔ اللہ اپنے کلام میں فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اللہ رب العزت تقویٰ اختیار کرنے والے کے لیے مشکلات میں راستہ نکالتے ہیں۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو وہاں سے روزی دی جاتی ہے تقوی پر چلنے والے کو جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا، جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا۔ کسی ملک میں وہ روزی اللہ رب العزت زمین سے پیداوار کی شکل میں نکالتے ہیں، کسی کے یہاں آدمی مہمان بن کر جاتا ہے اور اس میں میزبان کے یہاں وہ آدمی، اس میزبان کے پاس اس ملک کا آدمی وہاں پہنچا دیا جاتا ہے، وہ روزی لے کر وہاں پہنچ جاتا ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کر لے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ آسمانی زمینی بلاؤں سے بچنے کے لیے علماء نے لکھا ہے کہ دوسرے نمبر پر تقوی کی زندگی ہو۔ یہ تقوی آدمی کو ہر مصیبت سے، پریشانی سے بچاتا رہتا ہے، لہذا ہماری زندگی کے اندر تقوی ہونا چاہیے۔ میرے دوستو بزرگوں، تقوی کا مطلب ہے کہ دل کے اندر تقوی، یہ نہیں کہ صرف آدمی لوگوں کو دکھاتا پھرے کہ میں بہت بڑا تقوی کا پرہیزگار ہوں۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایک موقع پر، لوگوں رات میں تہجد میں ایک آدمی کا رونا تم کو دھوکے میں نہ ڈالے۔ کوئی آدمی تہجد میں اٹھ کر رات میں رو رہا ہے، لا یغرنکم طنطنۃ الرجل باللیل فی صلاتہ، رات میں رو دھو رہا ہے، دھوکے میں مت آؤ، اس کی دن کی زندگی دیکھو، لوگوں کے ساتھ اس کا معاملہ کیا ہے دیکھو۔ بہت سارے لوگ ہیں دینی لباس میں دھوکہ دینے والے، چونا لگانے والے، دکھائیں گے کہ ہم ہی سب سے بڑے متقی ہیں، لیکن تقوی بازوں سے بھی نہیں گزرتا ہے، اللہ معاف فرمائے۔ نمبر 3، صدقہ دینا۔ اللہ کے نبی ایک حدیث میں فرماتے ہیں مناولۃ الصدقہ، اپنے ہاتھ سے صدقہ دینا تقی میتۃ السوء، بری موت سے بچاتا ہے۔ باقر بالصدقہ، صبح سویرے صدقے دینے کی عادت ڈال لیا کرو۔ فإن البلاء لا يتخاطاها، اللہ کے نبی فرماتے ہیں بلائیں اس صدقے کو پھان کر نہیں آتی، اس کو انگل کر نہیں آتی۔ اب تم نے صبح صدقہ دے دیا،
اب دن بھر اللہ رب العزت امن سے بلاؤں سے نجات دیتے رہتے ہیں، زمینی آسمانی حوادث سے بچاتے رہتے ہیں۔ کتابوں میں قصہ لکھا ہے، ایک عورت اپنے بچے کو روٹی کھلا رہی تھی، ایک بھیڑیا آیا اور اس نے اس بچے کو لپک کر لے کر جا رہا تھا۔ یہ عورت اس بھیڑیے کے پاس گئی، اس بھیڑیے کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ راستے میں ایک مسکین، ایک مانگنے والے نے ہاتھ پھیلایا اور جو ہے سوال کیا، تو اس روٹی کو اس نے مانگنے والے کو ادھر دیا، ادھر بھیڑیے نے اس کے بچے کو چھوڑ کر چلا گیا۔ یہ ہوتا ہے اثر صدقے کا کہ فوری طور پر اللہ رب العزت بلاؤں کو ٹالتے ہیں، مصیبتوں کو ٹالتے ہیں۔ ایک حدیث میں فرمایا داؤ امراضکم بالصدقہ، اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کرو۔ اس حدیث پر، اللہ کے نبی کی اس بات پر مجھے آپ کو کتنا کانفیڈنٹ ہے یہ دیکھنے کے لیے، جب ہمیں بخار سردی آ جائے ہمارا ذہن و دماغ صدقے کی طرف جاتا ہے کہ دوائی کی طرف ہاتھ آگے بڑھتا ہے۔ کر کے دیکھیے، کبھی صدقہ دے کر بھروسہ کیجئے کہ اللہ جو ہے، ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حدیث ہے کہ اپنے بیماروں کی دوا دارو صدقے سے کرو۔ دوائی کرنا سنت ہے، یہ مطلب نہیں کہ دوائی مت کرو، لیکن اللہ پر ایسا بھروسہ رہے کہ جو بات بتائی گئی کہ صدقے سے ہی اللہ بیماری دور کریں گے، اس پر پورا بھروسہ ہو۔ سبب کے طور پر، ذریعے کے لیے، بہانے کے طور پر دوائی کا استعمال ہو۔ ایسا نہیں کہ سارا ذہن اور دماغ ایمان والوں کا وہیں جاتا ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، اپنی سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ صدقہ بڑی اہمیت رکھتا ہے اپنے اندر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب حدیثیں فرمائی کہ الصدقۃ تمنع 70 نوعا من عذاب من انواع البلاء، 70 قسم کی بلاؤں سے اللہ رب العزت، 70 قسم جیسی بلاؤں سے، 70 قسم جیسی بلائیں، مصیبتیں، اللہ صدقے سے اس کو روک دیتے ہیں۔ کہ یہ صدقہ آدمی کو بلاؤں سے روک دیتا ہے، حفاظت کرتا ہے، اور جو ہے اللہ رب العزت اس صدقے کی برکت سے اس کو بچاتے رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی حدیث میں صدقے کا اہتمام فرمایا، بادروا بالصدقہ، صدقہ دینے میں جلدی کیا کرو، صدقہ دینے میں جلدی کیا کرو۔ اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی بلا اتر رہی ہوتی ہے، اس صدقے کی برکت سے وہ بلا ٹال دی جائے، اتنا اثر ہوتا ہے صدقے کے اندر۔ چوتھے نمبر پر بتایا گیا، پہلا نمبر پر استغفار، دوسرے نمبر پر تقوی، تیسرے نمبر پر صدقہ، چوتھے نمبر پر بتایا گیا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ لوگوں کو شکایت ہوتی ہے، حضرت زمانے سے ہمارے گھر پر مصیبتیں ہیں، بلائیں ہیں، بچے پر اثر ہے، فلاں جگہ پر یہ ہے، راتوں میں نیند نہیں آتی ہے، خواب برے برے آتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان اعمال کی برکت سے بلاؤں اور مصیبتوں سے بچاتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کا اتنا درجہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن قال لا حول ولا قوت الا باللہ ولا منجا الا من اللہ، یہ آدمی یہ اتنا پڑھ لیتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ لا منجا من اللہ، یہ پڑھ لینے سے اللہ رب العزت اس پر جو ہے 70 دروازے کھول دیتے ہیں، 70 دروازے اس کے لیے بلاؤں کی بند کر دیتے ہیں۔ اگر کھل گئی ہو کوئی بلاؤں کی دروازے اس کے حق میں کھول دی گئی ہوں تو 70 قسم کی دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کہ کوئی طاقت نہیں، کوئی قوت نہیں سوائے اللہ کے، اور اللہ ہی سے، اللہ کے عذاب سے بچانے کی طاقت اللہ ہی کے یہاں ہے، یہ مطلب ہے اس کا، لا حول ولا قوت الا باللہ لا منجا من اللہ الا الیہ۔ چھوٹی چھوٹی دعائیں، ان دعاؤں کے اندر اتنے اثرات ہیں۔ ضرورت کانفیڈنٹ کی ہے، بھروسے کی ہے کہ ان باتوں پر بھروسہ کیا جائے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھی جاتی ہے اللہ اس گھر سے فقر و فاقے کو ہٹا دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے میں نے اپنی بیٹیوں کو یہ عادت ڈال رکھی تھی کہ روزانہ سورۃ الواقعہ پڑھیں اپنے گھر کے اندر،
لہذا اس کی اتنی عادت تھی میری بچیوں کو کہ میرے گھر میں کبھی فقر و فاقہ نہیں آیا، کبھی فقیری اور غریبی نہیں آئی۔ اس سورۃ الواقعہ کے پڑھنے کی بدولت علماء نے لکھا ہے پڑھنے کے ساتھ ساتھ نبی کی بات پر جو کانفیڈنٹ اور بھروسہ تھا کہ یقیناً اس کے پڑھنے سے ہمارے گھر سے غریبی دور ہوگی، وہ کانفیڈنٹ اور وہ یقین نے وہ اثر دکھایا جو آج ہمارے اندر موجود نہیں۔ اسی یقین کو، اسی کانفیڈنٹ کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی چوتھی چیز میں نے بتا دیا، پانچویں چیز بتا رہا ہوں کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ ایسی دعا تھی کہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے، مچھلی کے پیٹ سے گویا عینک کی طرح پورا سمندر کا نظارہ دیکھ رہے تھے۔ اللہ نے کہہ دیا تھا مچھلی کو کہ بھئی کچھ میرے بندے کو کچھ تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ اپنی قوم سے ناراض ہو کر چلے گئے تھے اللہ کی کہے بغیر۔ اللہ کو ان کی ادا پسند نہیں آئی، سمندر کے قریب تھے کہ مچھلی نے نوالا بنا لیا۔ اللہ نے کہہ دیا بھئی میرا بندہ ہے، کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ اب سمندر کے اندر مچھلی کے پیٹ میں جو دعا پڑھی ہے یونس علیہ السلام نے، جس کو دعائے یونسی کہا جاتا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی اس دعا کو پڑھتا رہتا ہے، اس نے اللہ سے جو بھی دعا مانگی ہو، اللہ رب العزت اس کی دعا کو اس دعا کی بدولت قبول کیے بغیر نہیں رہتے۔ ضرور الا استجاب لہ، اللہ کے نبی نے فرمایا ضرور اس کے حق میں یہ دعا قبول کی جاتی ہے، اور زمینی آسمانی بلاؤں سے اللہ رب العزت اسے بچا لیتے ہیں۔ میرے دوستو بزرگوں، کسی مشکل میں آدمی پڑ جائے، لوگوں کی عادت ہے کہ بھئی 1.25 مرتبہ پڑھنی چاہیے۔ اب اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ مولوی صاحبوں کو بلایا جائے گا، مدرسے کے بچوں کو بلایا جائے گا۔ بھئی آپ مسلمان ہیں، اللہ نے آپ کو دنیا بھر کے کام دھندے کے لیے فرصت دی ہے، کسی کی بھی موت کے لیے، چہلم کے لیے، برسی کے لیے، کسی کے میلاد کی دعوت کے لیے، پتہ نہیں کہاں کہاں سفر کر کے جاتے ہیں۔ اللہ کا نام لے کر پڑھنے کا موقع آتا ہے تو مدرسے کے بچے، آپ پر کوئی دکھ آئی ہے، آپ پر غم آیا ہے، آپ پر پریشانی آئی ہے، آپ دعا کریں گے اور یہ عمل کریں گے جتنے درد دل کے ساتھ، باہر سے آنے والے تھوڑی اتنا درد دل کے ساتھ دعا کریں گے۔ آپ کی تکلیف آپ کو معلوم ہے، اس تکلیف کو ٹالنے کے لیے یہ دعائیں، یہ کلمات آپ جتنا دل لگا کر پڑھ سکتے ہیں دوسرا کوئی نہیں پڑھ سکتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی لیے علماء نے لکھا ہے کوئی خاص عمل تعداد نہیں ہے کہ 1.25 مرتبہ ہی پڑھی جائے۔ لوگ معمول بنا رکھا ہے کہ بھئی دعا یونس کے لیے مولوی صاحبوں کو بلاؤ، بچوں کو بلاؤ، بٹھاؤ، 1.25 مرتبہ پڑھتے رہو، من کے لا لیے جاتے ہیں، لمبی لمبی تصویر لالی جاتی ہے۔ علماء نے یہاں بھی اتنا بھی لکھا ہے کہ 313 مرتبہ یا 100 مرتبہ، کوئی تعداد قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ آپ جتنا بھی دل لگا کر اللہ کے یہاں یہ پڑھ کر دعا مانگے، اللہ رب العزت تمہاری پریشانی دور کرے۔ اللہ ہمارے کسی خاص گنتی کے محتاج نہیں ہے کہ بھئی اتنی گنتی کی جائے گی تبھی اللہ قبول کرے گا۔ اللہ عمل دیکھتے ہیں، ہمارے دلوں کی نیتوں کو دیکھتے ہیں، ہمارے دلوں کے درد کو دیکھتے ہیں، میرا بندہ میری طرف کتنا توجہ کرتا ہے۔ 6 نمبر پر درود کی کثرت۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا مزاج ہمارا نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام پر درود پڑھا جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا۔ درود کا مطلب ہے اللہ سے کہتے ہیں اے اللہ اپنی خاص رحمت ہمارے نبی علیہ السلام پر اتاریے۔ پیارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو مجھ پر 1 مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ اس پر 10 مرتبہ درود بھیجتے ہیں، یعنی رحمت اتارتے ہیں۔ اب بتائیے کتنا بابرکت عمل ہے۔ جمعے کے دن کے لیے خاص طور پر اہتمام سے بتایا گیا کہ جمعے کے دن درود پاک کی کثرت رکھی جائے۔ کتنا ہمارا عمل ہے، ہم کہاں پڑھتے ہیں؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے ایک موقع پر پوچھا
اللہ کے نبی علیہ السلام میں کثرت سے آپ پر درود پڑھتا ہوں، کتنا وقت پڑھنا چاہیے آپ بتا دیجئے؟ کیا میں دن بھر کے اوقات میں سے چوتھائی وقت نکالوں آپ پر درود پڑھنے کے لیے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جتنا چاہو کر لو، اگر اس سے زیادہ ہو جائے تو بہتر ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام میں اپنے اوقات میں سے آدھا وقت آپ پر درود پڑھنے کے لیے نکال لوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جتنا چاہے کر لو، اگر اس سے بھی زیادہ کر لو تو بہتر ہے۔ پھر حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں پیارے نبی میں آپ پر درود پڑھنے کے لیے اپنے اوقات میں سے 2/3 ٹائم، یعنی 24 آورز میں سے 2/3 کا مطلب ہوا 16 گھنٹے، کیا میں 16 گھنٹے آپ پر درود کے لیے نکالوں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جتنا چاہے کر لو، اگر اس سے زیادہ کر لو تو بھی بہتر ہے جی۔ تو پھر پوچھنے لگے اللہ کے نبی کیا میں پوری رات آپ پر درود پڑھنے کے لیے نکال دوں کہ پوری رات آپ پر درود بھیجتا رہوں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیے، فرمایا تب تو تمہارے سب غم اور درد دور ہو جائیں گے اور تمہارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ یہ اتنا بڑا عمل ہماری عادتوں میں سے ایک عادت ہو کہ پیارے نبی علیہ السلام پر درود بھیجا جائے۔ آپ کے احسانات کتنے ہیں، آپ کا احسان کتنا امت پر ہے، آپ نے کیسی زندگی گزاری اور کتنی قربانیاں دی، آپ کے خاندان نے کیا کچھ قربانیاں دی، ان کا کتنا عظیم احسان ہے۔ ایک ہم سے درخواست اور ریکویسٹ نبی کی یہ تھی کہ بھئی میرے چلے جانے کے بعد مجھ پر درود پڑھا کرو، میرے نام آنے پر مجھ پر درود بھیجا کرو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ایک حدیث میں فرماتے کنجوس کون ہے بتاؤں؟ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی آپ بتا دیں کنجوس کون ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کنجوس وہ ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے پھر بھی وہ میرے پر درود نہ پڑے، یہ اصل کنجوس ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک عرب عالم کا بیان میں نے سنا، کسی کتاب میں یہ واقعہ نہیں پڑھا، کتاب میں بھی لکھا ہوا ہو، کسی زمانے میں ایک آدمی بہت زیادہ قرضے میں پھنس گیا تھا، اس کی زندگی قرضوں میں پڑ گئی تھی، لیکن قرضے کی ادائیگی کا کوئی موقع نہیں تھا، اس کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس نے صرف اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھنے کی عادت ڈال لی، لاکھوں مرتبہ اس نے درود پڑھی، لاکھوں مرتبہ اس نے درود پڑھی۔ لکھا انہوں نے بتایا کہ رات کے موقع پر اس زمانے کے جو خلیفہ اور بادشاہ تھے ان کے خواب میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر فرمایا فلاں جگہ جاؤ، میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے، مجھ پر درود پڑھتا ہے، اس کے اوپر سے سارے قرضے اتار دیے جائیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نام کی عجیب برکت ہے میرے دوستو بزرگوں۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال کے اندر فضائل درود شریف لکھا ہے اور پورے حوالے سے لکھا ہے، ادھر ادھر کی کہانیاں من گھڑت باتیں نہیں لکھی ہیں، جو اس سے متواتر طور پر کنٹینیوشن کے ساتھ کتابوں میں موجود ہیں وہی اس کے اندر لکھی گئی ہیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں بھئی ضعیف حدیثیں اس میں موجود ہیں، ادھر ادھر کی کہانیاں موجود ہیں۔ آپ کا علم اتنا ہی ہے، آپ کا نالج اتنا ہی ہے، آپ کو نہیں معلوم کہ صحیح حدیث کسے کہتے ہیں۔ ان کو پوچھ لو جو کہتے ہیں کہ بھئی اس کتاب کے اندر ضعیف حدیث ہے، ان سے پوچھو کہ بھئی ضعیف حدیث کسے کہتے ہیں، صحیح حدیث کسے کہتے ہیں، نہیں معلوم۔ بس سنی سنائی باتیں، زیادہ پڑھے لکھے ہونے کا ایک شوق دماغ کے اندر اتر جاتا ہے، جو بھی بات ہمیں ہضم نہیں ہوتی سمجھتے کہ بھئی الگ بات ہے، یہ من گھڑت بات ہے، ادھر ادھر کی باتیں آ گئی ہیں۔ ہر بات من گھڑت نہیں ہوتی ہیں۔ اپنے زمانے کے شیخ الحدیث تھے حضرت، جنت البقیع میں صحابہ کے درمیان جس عظیم ہستی کو اللہ نے مقام دیا ہو وہاں وہ مدفون ہیں، اور اللہ کا کیا ان کے یہاں مقام تھا۔ انہوں نے اپنی کتاب کے اندر فضائل درود کو لکھا ہے، اس کو پڑھ لیں۔ آخر میں 7ویں نمبر پر علماء نے لکھا ہے زمینی آسمانی بلاؤں سے بچنے کے لیے دعا بہت اثر رکھتی ہے۔ میرے دوستو بزرگوں مجھے بہت معاف کیجئے گا، یہ دعا جو نماز پڑھنے کے بعد امام صاحب جو کر رہے ہیں کسی حدیث سے ثابت نہیں۔ عام یہ ماحول ہے، میں اسی مسجد کی بات نہیں کرتا ہوں، عام مسجد کی ماحول یہ ہے کہ بھئی سلام پھیرے فوراً امام صاحب نے دعا کیا، ہم نے سمجھ لیا بھئی دعا ہو گئی۔ ایسی دعا کیوں شروع کی گئی آپ پوچھیں گے؟ یہ دعا اس لیے شروع کی کہ پہلے زمانے میں لوگوں کو مانگنا نہیں آتا تھا کہ بھئی کیا اللہ سے مانگا جائے،
کیا نہیں مانگا جائے. دین نہیں جانتے تھے, ان کو دین کا علم نہیں ہوتا تھا. لوگوں نے امام صاحب سے کہہ دیا کہ بھئی حضرت آپ ہی دعا کرا دو. تو امام صاحب نے کیا دعا کرائی, اسی کی عادت پڑ گئی لوگوں کو. خود اپنا دکھڑا اللہ کو سنانے کا مزاج ختم ہو گیا. خود اللہ سے اپنا مانگنا, اپنی درد رکھنا, اپنی پریشانی بیان کرنے کی عادت ختم ہو گئی ہماری. پیارے نبی سلام نے فرمایا 2 موقع ایسے ہیں جس میں دعا قبول ہوتی ہے, ایک تہجد کا وقت اور 5 نمازوں کے بعد کا وقت. ایک عام عادت ہو گئی ہے, دعا ہو جاتی ہے لیکن آپ خود دعا مانگنے کی عادت ڈالیے. کسی ایک حدیث میں نہیں ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے ربنا آتنا کہا ہو, صحابہ نے پیچھے بیٹھ کر آمین کہا ہو. ایک حدیث میں نہیں ہے, ایک رواج چل پڑا ہے. ہم سمجھ رہے ہیں کہ بھئی ہماری دعا ہو گئی, خوش ہو کر چہرے پر ہاتھ مل کر چلے جاتے ہیں. خود عادت ڈالیے اللہ سے اپنی دکھ سنانے کی, اپنے درد سنائیے, اللہ سے اپنی پریشانی سنائیے, اپنا مسئلہ خود اللہ سے رکھیے. دعا کا یہ اثر علماء نے لکھا ہے زمینی آسمانی بلاؤں سے بچا دیا جاتا ہے. نمبر 8 پر شکر گزاری. ما یفعل اللہ بعذابکم, اللہ قرآن میں فرماتے ہیں لوگوں اللہ کو کیا ملنے والا ہے تم کو عذاب دے کر. تم کو کیا ملنے والا, اللہ کو عذاب دے کر تو کیا مل جائے گا. اللہ نے تم کو عذاب دے دیا, اللہ کو کیا ملے گا. ان شکرتم وآمنتم, اگر تم شکر گزاری کی زندگی گزارو, جو اللہ نے دیا اس پر شکر گزار ہو جاؤ, اس پر راضی ہو جاؤ اور اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کرو. وآمنتم, اور ایمانی زندگی گزارو. وکان اللہ شاکرا علیما, اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے قدردان ہیں. میرے دوستو بزرگو, یہ 8 چیزیں میں نے گنائی. استغفار, تقوی, جی لا حول ولا قوت الا باللہ کی کثرت, اور جو ہے درود پاک, اور اسی طرح لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اسی طرح جو ہے دعا اور جو ہے شکر گزاری کی زندگی. یہ وہ اعمال ہیں جن کی بدولت اللہ رب العزت زمینی آسمانی بلاؤں سے بچاتے ہیں. اللہ سے دعا کروں گا اللہ رب العزت ہمیں بھی سارے امت مسلمہ کو زمینی آسمانی بلاؤں سے بچائے رکھے, اور صدقہ دینا ہماری زندگی کا حصہ بنا رہے. اللہ رب العزت صدقے سے بہت زیادہ بلاؤں اور مصائب کو ٹالتے رہتے ہیں. لکھا ہے کہ صدقہ آدمی کی عمر کو لمبی کر دیتا ہے, آدمی کی زندگی بڑھا دی جاتی ہے. اللہ ان سارے اعمال پر مجھے بھی آپ کو بھی توفیق عمل نصیب فرمائے, اور ان اعمال کی بدولت اللہ روزانہ جب تک ہماری زندگی رہے, ہمارے بچوں کی, ایمان والوں کی, اللہ آسمانی زمینی بلاؤں سے بچائے رکھے. دیکھیے کیسے حالات ہیں. آسام کے اندر جا کر دیکھیے کیسا سیلاب آیا. اللہ کا فیصلہ ہو جاتا ہے. یہ مت سوچئے کہ یہاں کوئی سیلاب نہیں آ سکتا ہے. معمولی بارش سے ہمارے شہر کے اندر کیسی کیسی عمارتیں پانی کے زد میں آ جاتی ہیں. اللہ کا فیصلہ ہو جاتا ہے, کسی خاص علاقے میں نہیں. اللہ جہاں پر بھی اپنا آرڈر چلا دیتے ہیں. اللہ سے بس مانگتے رہنا چاہیے, ڈرتے رہنا چاہیے, اللہ سے توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.